صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ راون صفت بھارتی فوجیوں نے اجس بانڈی پورہ میں ایک 9 سالہ بچی کی بے حرمتی کے بعد اسے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ بچی اپنے گھر کے باغ میں بہن کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ بہن کی چیخو پکار پر مقامی لوگ جمع ہوئے، جس پر بھارتی فوجی اپنی گاڑی وہیں پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ خاندان نے مقامی تھانے میں مقدمہ درج کرا لیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کیس واپس لینے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار، کشمیر تحریک خواتین اور کئی دیگر حریت جماعتوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشمیر میں بھارت کا اصل چہرہ ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن اوتو نے کہا ہے کہ ان کے فورم نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے اس واقعے کا سنجیدہ نوٹس لینے کے لیے رابطہ کیا۔ درمیان قابض بھارتی فورسز نے بڑگام میں تلاشیوں اور چھاپوں کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں مجاہدین کے معاونین قرار دیا، جبکہ سری نگر کے پریس انکلیو میں غیر قانونی طور پر نظر بند ایک اسیر ظہور احمد کے اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ نے بھارتی حکومت کی طرف سے یورپی یونین کے ایک چنیدہ وفد کو سری نگر کا دورہ کرانے کو اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک اور ناکام کوشش قرار دیا۔ ماس موومنٹ کے سیکرٹری اطلاعات شبیر احمد نے کہا ہے کہ بھارت اس سے قبل بھی یہ ڈرامے رچا چکا ہے، مگر مقبوضہ علاقے کے حالات اب پوری دنیا جانتی ہے، جس کا اعتراف امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ، جموں کشمیر پیپلز لیگ، سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری اور دیگر حریت پسند جماعتوں اور رہنماؤں نے شہید غلام محمد بلا کو ان کے 46ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کہا ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک بہادر سپاہی تھے، جنہوں نے اپنی شہادت سے موجودہ تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی چیرہ دستیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر 5 اگست 2019 سے تو اہل کشمیر کے انسانی حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں اور ان کی منظم نسل کشی کرنے کے لیے انتہا پسند مودی حکومت ہر طرح کا ظالمانہ حربہ استعمال کر رہی ہے، جن کے حوالے سے انسانی حقوق کے مختلف ادارے اپنی رپورٹس مرتب کر چکے ہیں اور اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مظلوم اور محکوم کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت اہل کشمیر کو اس بات کی سزا دے رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس وعدے کو وفا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہائیوں قبل ان سے کیا تھا۔ لیکن بھارت طاقت کے نشے میں بدمست سلامتی کونسل کی ان قراردادوں پر عمل کرنے کی بجائے بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی برملا خلاف ورزیاں کرتے ہوئے مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس پر اپنا جبری قبضہ برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اہل کشمیر نے تو پہلے روز سے ہی ان بھارتی غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کو مسترد کر دیا اور اس بات کا عزم کیا کہ جب تک بھارتی جبری قبضے سے آزادی حاصل نہیں کر لی جاتی، اس وقت تک اپنی حق پر مبنی جدوجہد کو تمام تر مشکلات اور بھارتی مظالم کے باوجود نہ صرف جاری رکھا جائے گا بلکہ اس سلسلے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔